وجهك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے 6 روزہ تربیتی کورس کی 5ویں کلاس ہے بحمد اللہ تعالی، اور آج کے دن ہم نماز کے چند مسائل وہ انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں جو سانگلہ ہل کے ایک مدرسے میں مدرس بھی ہیں، کافی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد افضال حسین نقشبندی مجددی صاحب، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک مختصر نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے سلام تک جو ہم اہل سنت و جماعت نماز ادا کرتے ہیں نا، اس نماز کا سارا طریقہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کتاب میں انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس میں وہ سارے اختلافی معاملات بھی آ گئے، اختلافی مسائل بھی آ گئے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے اور کہاں پر باندھنے چاہیے، اور اسی طرح رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اونچی آمین کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. پھر اسی کے ساتھ دیگر جو مسائل ہیں، پھر مرزا محمد علی انجینئر کا ایک بڑا اعتراض ہے جی کہ تمہاری دعائے قنوت ثابت نہیں ہے، اپنی دعائے قنوت ثابت کرو وطروں والی، تو اس کے بھی حوالہ جات. تو مکمل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سب کے سب جو ارکان اہل سنت اپنی نمازوں میں ادا کرتے ہیں، انہوں نے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انہیں یہاں بیان کر دیا ہے، ان کا مکمل حوالہ دے دیا ہے، حدیث نمبر وغیرہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے اپنے موضوع کی نوعیت کے حساب سے. تو اللہ تعالی ہمارے برادرم ہیں علامہ مولانا افضال حسین نقشبندی مجددی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کی جزائے خیر عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ کریم انہیں نصیب فرمائے. بڑی اچھی کتاب ہے، اگر موقع ملے تو خرید کر ضرور اپنے پاس رکھنی چاہیے. تو نماز کے چند مسائل جو اختلافی ہیں، جن پر بہت زیادہ شور ڈالا جاتا ہے، ان میں سے چند چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم آج کی کلاس میں کور کریں گے. تو سب سے پہلے جب نماز ہم نے پڑھنی ہے تو نماز کی نیت کرتے ہیں، جس پر بڑا شور ڈالا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل سے ارادہ کرنا اسے نیت کہتے ہیں، اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مثلا ایک آدمی وہ وضو کرتا ہے، یعنی جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وہ چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، کونیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، لیکن اس کی نیت وضو کی نہیں، اس کے دل کا ارادہ وہ وضو کا نہیں ہے، وہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا بلکہ ویسے ہی پاکیزگی حاصل کر رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کر رہا ہے. تو وضو تو اس کا ہو جائے گا لیکن اسے وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب کب ملے گا؟ جب وہ نیت کرے گا کہ میں وضو کر رہا ہوں اور یہ میں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. تو جب نیت کرے گا پھر ثواب ملے گا، وگرنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. جسم تو پاک ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب بندہ مسجد میں آتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کھڑا تو وہ صف میں ہوتا ہے لیکن اس کو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے بھی نیت کے الفاظ بول دے گا نا، یعنی 2 رکعت نماز، نماز فجر
پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اس قسم کے چند الفاظ بول دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی توجہ میں یکسوئی آ جائے گی، اس کے دماغ میں جو وسوسے آ رہے ہوں گے وہ وسوسے ختم ہو جائیں گے، اس کا دل، دماغ اور زبان وہ بالکل یکسو ہو جائیں گے اور ہر قسم کے وسوسے سے نجات مل جائے گی۔ تو اس طرح استحضار میں مدد ملے گی، یعنی بندہ حاضر دماغی کے ساتھ پھر ارادہ کر سکے گا۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہے، ہمارے نزدیک زبان سے نیت کرنا، یہ زبان سے لفظ ادا کرنا، نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں، نہ ہم اسے واجب کہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی آپ کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک زبان سے کہہ لینا فقط مستحب ہے، کوئی بندہ کہے تو ٹھیک، اگر کوئی بندہ زبان سے یہ کلمات نہیں کہتا تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ آئی؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے کہ اس میں یکسوئی زیادہ ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ صرف نماز ہی کی طرف رہتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اٹھانے کی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کی۔ تو یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے جو وہابی دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، وہ ایسے کر کے نا بس جلدی سے، تو کچھ ایسے کرتے ہیں، کچھ پھر ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ ایسے بھی نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، ہاں وہی نا، ایسے کر کے تو جلدی سے وہ پھر ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے۔ تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، یہ لکھ لینا سوال آپ۔ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، یہ میرے سامنے موجود ہے صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 391۔ حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے کانوں کے برابر کرتے۔ ہاتھ اٹھاتے تو سرکار کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے۔ صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر ہے 391۔ اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر، کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، تو حیال اذنیہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرتے۔ اب دیکھیں وہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں نا وہابی حضرات کہ جی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ انگلیاں کندھوں کے برابر آئیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ حضرات اپنے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے تو یہ چیزیں، یہ جو ہاتھ کا آخری حصہ ہے یہ کندھے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو جب حدیث میں اتنی وضاحت آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تکبیر کہتے اور ہاتھ دونوں اٹھاتے نماز کے شروع میں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرتے، تو جب کانوں کے برابر کیا جائے گا تو ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر بھی ہو جائیں گے، تو یوں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر صرف ایسے کیا جائے کہ کندھوں کے برابر یوں مانا جائے تو پھر وہ جو جن حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے تو پھر ان پر عمل نہیں ہوگا۔ تو ان پر عمل کیسے ہوگا؟ جب بات اہل سنت والی مانی جائے گی کہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ، یہ جو انگوٹھے ہیں
یہ یہاں پر آ جائیں، کان کی لو کے ساتھ آ جائیں، اس کے برابر آ جائیں، تو یہ بھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں، میں عرض کروں گا. یہاں پر آ جائیں تو ہاتھ خود بخود کندھوں کے برابر بھی ہو جاتے ہیں اور کانوں کے برابر بھی ہو جاتے ہیں. تو یوں دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن جو طریقہ ان کا ہے کہ یہاں تک بس ایسے کندھوں تک اٹھانا، تو یہ جو حدیثیں ہیں جن میں کانوں کے برابر تک کا ذکر ہے، پھر ان حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا. تو بہتر کیا ہے کہ بندہ ساری حدیثوں پر عمل کرے اس مسئلے میں، یا 2 کو لے لے اور 4 کو چھوڑ دے. تو بہتر تو یہی ہے نا جس طریقے کو اہل سنت نے اپنایا ہے. یہ صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 401. پہلے 391 تھی نا حضرت مالک بن حویرث والی، یہ حضرت وائل بن حجر والی ہے، اور یہ ہے 401. صحیح مسلم ہے. ہاں، بخاری مسلم کی سندیں جو متصل مرفوع ہیں ان پر صحیح کا حکم ہے. متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سند کہیں سے بھی ٹوٹی نہ ہو، اور مرفوع کا مطلب ہوتا ہے جس سند کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں. تو جتنی مرفوع حدیثیں ہیں بخاری میں ان پر صحت کا ہی حکم ہے امام بخاری کے حوالے سے، پھر اسی طرح صحیح مسلم کے اندر امام مسلم کے حوالے سے. ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں جن کے راویوں پر اعتراضات ہیں. ائمہ نے پوری کتابیں لکھی ہیں بخاری کے رجال پر، مسلم کے رجال پر، کہ اس میں بہت سارے بدعتی راوی بھی ہیں، بہت سارے رافضی راوی ہیں، شیعہ راوی ہیں. تو اگرچہ لکھا ہے لیکن بخاری اور مسلم کی حد تک بخاری میں اور مسلم میں ان دونوں کے مصنفین کے نزدیک جتنی مرفوع حدیثیں ہیں جو متصل سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں، وہ سب صحیح ہیں مصنفین کے نزدیک. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دوسرا حوالہ لکھیں اس کا، سنن ابو داود حدیث نمبر 726. حدیث نمبر 726. بلکہ وہ جو حدیث ہے نا ابو داود کے اندر، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ کان کی لو ہے. تو وہاں صاف الفاظ بھی ہیں سنن ابو داود والی حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے سرکار کی یہ جو لو ہے نا کانوں کی، تو کانوں کی لو کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک ہو جاتے ہیں یوں. سنن ابو داود والی حدیث میں، وہ بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مروی ہے. ہاں، یہ وہی 726 والی. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ پھر باندھنے کیسے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے وابی حضرات کو ہی دیکھا ہوگا، وابی دوستوں کو ہی کچھ ایسے کوئی ایسے اور پھر کچھ، یعنی یوں 2-3 حالتیں ان کی یہ ہوتی ہیں. آپ حضرات کو ملیں گی یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، یہاں تک ہاتھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی اس کی تحکیم کے ساتھ اس نے اس پر صحیح ضعیف کا حکم لگایا. اس کی حدیث نمبر ہے اس کے اندر 810 اور 811. حضرت عبداللہ بن مسعود نہ بلکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑا. یعنی وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے دیکھا. ایک ہوتا ہے ہاتھ رکھنا اور ایک ہوتا ہے پکڑنا. ٹھیک ہے، تو ہاں الفاظ یہاں یہ ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا. فأخذ شمالہ بیمینہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، پکڑے ہوئے دیکھا. یہ حدیث نمبر 810 ہے اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر.
اور یہی حدیث ابو داود کے اندر 727 نمبر پر موجود ہے۔ سات سو ستائیس نمبر پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث لکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واضع ید الیسری علی الیمنی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام میرے پاس سے گزرے تو میں نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا تھا، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھا تھا، تو فاخذ بیدی، نبی کریم علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، الیمنی دائیں کو پکڑا، فوضعها علی الیسری تو اس کو دائیں کو پکڑ کر بائیں پر رکھ دیا، یعنی میں یوں تھا نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو اس حدیث کو لکھیں ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 811۔ سنن ابن ماجہ حدیث 811۔ اچھا اب اس کو سمجھے، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اور اس سے پیچھے والی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا، اور ابو داود کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح اپنا ہاتھ رکھا کہ وہ اس ہاتھ کی پشت بائیں ہاتھ کی پشت پر آ گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کا بقیہ ہاتھ سرکار کی کلائی پر آ گیا، تو یعنی اس میں کلائی بھی موجود ہے۔ تو اس کا طریقہ پھر ہمارے علماء نے ان تینوں حدیثوں پر عمل کرنے کا یہ نکالا کہ ہم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے اور ان انگلیوں کو کلائی پر رکھیں گے، دو حدیثوں پر عمل ہو گیا، اور انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑ لیں گے تاکہ پکڑنے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ تو یوں ہم نے تینوں حدیثوں پر عمل کر لیا، یعنی ہاتھ کی پشت پر ہاتھ بھی آ گیا اور ہاتھ کی انگلیاں کلائی پر بھی آ گئیں، اور جو پکڑنا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے تو انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی کو ایسے دائرہ بنا لیا، تو یہ پکڑنے والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ تو یوں ہم نے تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر دیا۔ لکھ لیا جی؟ اچھا اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ امام صاحب پڑھتے ہیں قرآن، نماز فجر میں قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ظہر کی نماز میں امام خاموشی سے پڑھتا ہے، یعنی آواز نہیں آتی، اسی طرح عصر کی نماز میں امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں، آواز نہیں آتی، مغرب کی نماز میں بھی اونچا پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں بھی اونچا پڑھتے ہیں۔ تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد والی آیات یا کوئی بھی سورت پڑھنی، آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ۔ دیکھیے اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور امام کے پیچھے کچھ اور بھی قرآن پاک میں سے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تمہیں چاہیے کہ قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن سنو، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟
غور سے سننا ہے اور خاموش ہو جانا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنا، امام صاحب اپنا پڑھ رہے تھے میں اپنا پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے اور خاموش ہو جانا ہے. یہ حکم ہے سورہ اعراف کا، آیت نمبر 204. اب اس پر ذرا لکھیں. وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے لکھا، وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جمہور کا قول صحیح ہے، جمہور کا قول صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. کہ تم پر رحم ہو، کہ تم پر رحم ہو. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. حوالہ لکھیں مجموع الفتاوی، مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 295. صفحہ 295. اور اس مسئلے پر وہابیوں کی گت بنتی ہوئی اگر دیکھنی ہو نا تو یوٹیوب پر جا کے سرچ کیجئے گا مناظرہ خلف الامام علامہ سعید احمد اسعد. حضرت استاذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1994 میں سانگلہ ہل کی سرزمین پر اہل حدیث حضرات کی اپنی مسجد میں اس موضوع پر مناظرہ کیا تھا، اور الحمدللہ وہابیوں کو چاروں شان نے چت کیا تھا. اور وہ مناظرہ بڑا صاف کلیئر ہے، ویڈیو ہے، دیکھنے والا ہے. اس مسئلے میں اگر آپ کو زیادہ تحقیق چاہیے ہو اور وہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان کی تحقیق اگر درکار ہو تو وہ مناظرہ ضرور سنیے گا جا کر. یوٹیوب پر وہ پورا مناظرہ موجود ہے فاتحہ خلف الامام کے نام سے. تو بات سمجھ آ گئی. یہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، کہ جب بھی نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اسے کان لگا کر سننا ہے اور خاموش ہو جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے. لطیفہ ہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، ان کے متعلق ایک وکیل صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے زاویہ پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی، امام الدنیا، امام الدنیا کے نام سے. اس میں نا اس ایڈوکیٹ صاحب نے، نام مجھے اب یاد نہیں، انہوں نے ایک بات لکھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، مقتدی کو اپنی پڑھنی چاہیے، امام کو اپنی پڑھنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑا. وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، ایک کدھروں بولے کدھروں بولے کدھروں بولے، جی یہ جواب دیو، جی یہ جواب دیو، جی یہ جواب دیو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے، بھئی ایسا کرو، تم ایک وقت میں دو دو تین تین لوگ بولو گے تو میں کس کا جواب دوں گا؟ تم لوگ ایسا کرو، مشورہ کر لو، تھوڑی دیر میں دیتا ہوں تمہیں مہلت دیتا ہوں، مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک بندہ چن لو، اسے کہو وہ مجھ سے گفتگو کرے.
تو میں اس کی باتوں کا جواب دوں گا. اور یہ یاد رکھنا اس کی فتح تمہاری فتح، اس کی شکست تمہاری شکست سمجھی جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے تھوڑی مہلت لی اور اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو چن کے آگے کر دیا. اس کو جب آگے کیا نا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو مناظرہ جیت گیا ہوں. انہوں نے کہا جی مناظرہ تے جی ہویا ہی نہیں تے تسی کیویں جیت گئے ہو؟ فرمایا گل سنو، جویں تسی اپنے واسطے گل کرن لی ایک بندہ چن کے اگے لا لیا، آکھیا تو بول، تیرا بولنا ساڈا بولنا، تیرا جتنا ساڈا جتنا، تیرا ہرنا ساڈا ہرنا. اسی بھی اپنے چ ایک ستھرا جہا بندہ چن کے اگے مسلے تے کھلار لئیدا ہے. اسی آنے تو قرآن پڑھ، تیرا پڑھنا ساڈا ہی پڑھنا ہے. تو یوں ان کو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی. امام صاحب بڑے ذہین تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے کہ دہریے، یہ جو کہتے ہیں ملحدین، جو کہتے ہیں جی دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ مناظرے کی خواہش کی. تو امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں وقت پر فلاں جگہ میں آ جاؤں گا، وہاں مناظرہ کر لیں گے. تو امام صاحب تھوڑی دیر لگا کر پہنچے، تھوڑا لیٹ پہنچے. تو جب پہنچے نا تو وہ لوگ کہنے لگے جی آپ نے دیر کیوں لگائی، پچھوں تو نہ کھپ پا دیتی، اور جی آئے نہیں، نس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیر سے پہنچے تو فرمایا یار اصل میں مجھ سے پوچھو نا میں لیٹ کیوں ہو گیا. میں نے رستے میں عجیب منظر دیکھا، میں حیرت میں گم ہو گیا، اتنا حیران ہوا. میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود اس کی لکڑی وہ جو چھیلی جا رہی ہے، خود بخود اس میں کیل لگ رہے ہیں، اور خود بخود کشتی بن رہی ہے، اور خود بخود کشتی پانی میں چلنے لگی. تو میں دیکھ کے وہاں حیران بیٹھا رہا اور میں سوچتا رہا کہ کیا بنے گا، یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے آخیا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. بھائی ابو حنیفہ جھوٹ بولنا ہے. فرمایا وہ کداں؟ وہ کہنے لگے جی لے درخت کٹن والے تو بغیر کٹیا کیویں جا سکتا ہے، چھلن والے تو بغیر چھلیا کیویں جا سکتا ہے، کشتی بنانے والے تو بغیر بن کیویں سکتی ہے. فرمایا عقل دے انیو ایہی تے تانوں میں سمجھا رہا، میں سمجھانا چاہنا جے درخت کٹن والے تو بغیر کٹیا نہیں جا سکتا، اینی کو کشتی بنانے والے تو بغیر بنائی نہیں جا سکتی، نہیں بنائی جا سکتی، تے پھر اے دسو نا ایڈی وڈی دنیا والی کشتی اے پھر بنانے والے تو بغیر کیویں بن گئی؟ مننا پائے گا اے دا خالق اور مالک بھی اللہ ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا اس پر بھی ہم کچھ حدیثیں بھی لکھیں گے. یہ آ گیا نا قرآن سے ہمارا موقف، اور اجماع آ گیا خود بھابی حضرات کے امام سے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو ہم نے پیچھے اپنا قرآن نہیں پڑھنا، الگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اب ہم اس پر احادیث جو ہے وہ لکھیں گے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 905. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. جب امام قرآن پڑھے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا تو تم خاموش ہو جاؤ. وہ آیا نہیں بخاری مسلم والا آج بھی؟ اچھا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. ہاں جی آگے ساتھ ہی لکھیں امام مسلم کہتے ہیں. ویسے امام مسلم کی عادت نہیں کہ وہ حدیث نقل کریں اور ساتھ میں کہیں جی یہ حدیث صحیح ہے، یہ ان کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جسے نقل کر کے امام صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے. یہ اپنی عادت کے خلاف امام صاحب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرما رہے ہیں. ویسے ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کر کے یہ کہیں یہ میرے نزدیک صحیح ہے. وہ ساری مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ساری مسلم کی حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن بطور خاص کسی حدیث کو کہنا کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے خلاف جن لوگوں نے موقف بنایا ہے ان کا موقف درست نہیں. امام مسلم فرماتے ہیں یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 905. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث بھی لکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ. امام جب قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. ہاں، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو یا تم اس کی پیروی کرو. جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. اصول فقہ میں سے ہے یہ بات کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا امر آ جائے یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر مطلق آ جائے، یعنی حکم آ جائے کہ ایسا کرو، تو وہ حکم واجب کو مستلزم ہوتا ہے. اس حکم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا تم پر واجب ہے. تو وہاں قرآن میں بھی ہے فان سے تو خاموش ہو جاؤ، تو یہاں امر مطلق ہے. تو امر مطلق کا مطلب کیا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش ہونا واجب ہے. حدیث میں بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو یہاں بھی امر مطلق آیا ہے، امر مطلق ہے. تو یہاں بھی کیا مطلب ہوگا کہ امام کے پیچھے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تم پر واجب کیا گیا ہے. امر موجود ہے اس حدیث میں بھی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 846. ناصر الدین البانی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. ناصر الدین البانی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح یہی حدیث ابو داود، سنن ابو داود میں 604 نمبر پر موجود ہے. یہ اسلام 360 ہے تو کول ہے جی. اچھا ڈیلیٹ کر دیتا ہے. 604 604. اسی طرح سنن نسائی 922. اے ذرا کرنا ابن ماجہ دی 846. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846. یعنی سنن نسائی حدیث نمبر 922. یعنی سنن ابن ماجہ میں بھی موجود، سنن ابو داود میں بھی موجود، اور سنن نسائی کے اندر بھی، یہ تینوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. ہاں جی، وہی حدیث ہے جی. امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ہوں ادھر ذرا دیکھو نا اسٹیٹس کی ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اے تھلے ریفرنس آئے گا، کی لکھا ہے حدیث بالکل ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اچھا اسی طرح 850 کڈو جی، یہ دیکھ سنن ابن ماجہ. ہاں جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 850 ادھر ریفرنس کٹو کی اندر درجہ ادھر کرنا لازم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیں، من کان لہ امام، فرمایا جب جو کسی کا امام ہو، فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. مقتدی کو الگ سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں. سرکار فرماتے ہیں امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے. کتنے واضح الفاظ موجود ہیں کہ من کان لہ امام، جس کسی کا امام ہو، فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو جب کسی کا امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 850. یہ اسلام 360 میں سے
یہی سنن ابن ماجہ 850 نمبر حدیث نکالی ہے، یہاں درجہ بتا رہا ہے جی ضعیف، اور یہ میرے ہاتھ میں سعودی عرب الریاض سے چھپی ناصر الدین البانی کی سنن ابن ماجہ ہے، اور یہاں 850 کے شروع میں کیا لکھا ہے جی؟ یہ حسن صحیح کی ایک قسم ہوتی ہے، تو یہاں کتاب میں موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور وہاں اپلیکیشن میں کیا موجود ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو لکھیں ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چاہیے؟ اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام، کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے؟ تو قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا صلى احدكم خلف الامام، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے، فحسبه قراءۃ الامام، تو امام کی قرات ہی تمہیں کافی ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اسے کافی ہے، امام کا قرآن پڑھنا ہی اسے کافی ہے۔ فحسبه قراءۃ الامام، اور آگے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اور جب اکیلا نماز پڑھے فَلْيَقْرَأْ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، بعد میں کوئی سورت پڑھے یا آیات وغیرہ پڑھے۔ جی لکھ لیا، حوالہ لکھیں، الموطا امام مالک، یہ الموطا یہ بخاری مسلم سے پہلے کی کتاب، اور اس کے سارے راوی وہی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہیں، سند وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے۔ الموطا امام مالک، صفحہ نمبر 89، مطبوعہ دار الحدیث القاہرہ مصر۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جی کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھیں پہلے اوپر لکھ لیں ہاتھ باندھنے کا مقام یا ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ جو سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھیں، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھیں۔ ناف کے نیچے رکھیں۔ حوالہ لکھیں التمہید، التمہید ناف تنی، اس کو اردو میں ناف کہتے ہیں، عربی میں سرہ۔
عربی میں دھنی. وہ مرزا انجینئر کا لطیفہ ہے نا, کہتا ہے ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. پٹ عربی میں, نہ عربی چ پے تے نہ عربی چ ٹے, نہ پے تے نہ ٹے. آندا عربی چ آندے نے پٹ. کھڈوڑ کے نا وہ بڑی ویڈیو دی مشہور. خیر وہ تے اور بھی بڑے شگوفے نے. جی التمہید آگے از لکھ کے نا, یعنی مصنف کا نام امام ابن عبد البر. امام ابن عبد البر, جلد 20 صفحہ 78. جلد 20 صفحہ 78. اس کی سند صحیح ہے. جلد 20 صفحہ 78 7-8. اس کی سند صحیح ہے. جی ایک اور لکھیں آگے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں, وائل واو الف آگے حمزہ یہ والی یہ اور لام حمزہ, ہاں ٹھیک ہے نا. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا آپ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے. بائیں ہاتھ پر رکھ کر, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے. حوالہ لکھیں مصنف ابن ابی شیبہ. یہ بھی امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3959. حدیث نمبر 3959. اس کی سند بھی صحیح ہے. حدیث نمبر 3959 3959. اس کی سند بھی صحیح ہے. ہاں جی آگے لکھیں. بہت بڑے محدث اور امام, بہت بڑے محدث اور امام اسحاق بن راہوے. راہوے لکھتے ہو نا جی, راہوے اسحاق بن رے الف را ہے واو اور یہ ہے راہوے. المتوفی 238 ہجری. امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں یہ. امام بخاری کا سن وفات ہے 256 ہجری, جبکہ یہ 238 ہجری میں فوت ہو گئے. فرماتے ہیں المتوفی 238 ہجری فرماتے ہیں ہاتھوں کو نماز میں ناف کے نیچے باندھنا زیادہ مضبوط بات اور عاجزی کے قریب تر ہے. اور عاجزی کے قریب تر ہے. ہوں دیکھو نا, ایک بندہ کھلوتا ہے, ہاں جی انجی کھلوندے نے نا, اور ایک بندہ یوں کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اس میں عاجزی کس میں زیادہ ہے؟ اینج کرن سے یا اینج کرن سے؟
تو جھکاؤ، عاجزی، انکساری اور تواضع تو اسی میں ہے کہ بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے اور یوں کر کے کھڑا ہو، کوئی عاجزی نہیں بھی سینہ کڈے باہر تے جناب اور عجیب و غریب صورتحال اینج کر کے، یہ کوئی عاجزی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے امام جو 238 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری سے بھی پہلے کے امام، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اقوی فی الحدیث یہی ہے، اور تواضع اور انکساری کے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ بندہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے۔ وہ کہتے ہیں عاجزی کے قریب یہی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نماز میں ہاتھ یہاں باندھیں، ایسے باندھیں، ایسے باندھیں یا چھوڑ دیں، اس سے نماز کی صحت میں فرق نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز شروع کر دی تو نماز آپ کی ہو جائے گی، ہم اس پر نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ آپ یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں باندھیں، اس سے نماز کی صحت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ نماز پورے ثواب والی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اسی طرح اگر کوئی یہاں ہاتھ اٹھا کر نیت کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ رکن بھی فرض واجب نہیں ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کہ یہاں تک اٹھانے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح نماز میں ایسے ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ بھی فرض واجب چیزیں نہیں ہیں، ان سے نماز کی صحت میں فرق نہیں آتا، البتہ ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہم نے حدیثوں سے لیا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ثواب کم ملے گا، لیکن اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ یہاں ہاتھ باندھے، یہاں باندھے، یا باندھے ہی نہ، چھوڑ کے پڑھے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ ارکان نہ فرض ہیں اور نہ ہی واجب ہیں۔ جو فرض واجب ہو اس کے نہ کرنے سے، یا جو سنت مؤکدہ ہو تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ نہ فرض کے درجے میں ہے اور نہ ہی واجب کے درجے میں ہے کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے اور کہاں باندھنے چاہیے، اس لیے اس سے نماز کی صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو پھر آمین کیسے کہنا ہے جی؟ وہابیاں دی مسجدیں جاؤ تو آمین، وہی یعنی کہ ایک بندہ جو بالکل انجان ہے، جسے نہیں پتہ کہ یہ کس کی مسجد ہے کس کی نہیں، وہ مسجد دیکھ کے نماز پڑھنے چلا گیا تو اب ولد ضالین تو ادھر ترا ہی نکلنا ہے نا بیچارے دا بھی اونچی آواز میں آمین، ادھر بڑا زور لگا کے کہیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چڑھانے کے لیے وہ، یعنی ہماری مساجد میں بھی اگر کوئی آ جائے نا تو وہ اس کا یہ ذوق ہوگا کہ میں سارے دی کسر میں کلے ہی کڈا، اونچی آواز سے کہے گا آمین۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو طریقہ موجود ہے، جن حدیثوں سے ہم نے طریقہ اخذ کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کو لکھواتا ہوں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم پڑھ لیا، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم پڑھ لیا تو انتہائی مدھم آواز میں آمین کہا، انتہائی آہستہ آواز میں آمین کہا۔ حوالہ لکھیں جس کا المستدرک، المستدرک، حدیث نمبر ہے 2913 2913 2913 2913 2913۔ امام حاکم اور ذہبی نے، شکریہ، امام حاکم اور ذہبی نے اسے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ تے جے کوئی نہ ٹلے نا بھی نہیں میں تے جناب تسی اچھی کیوں نہیں پڑھتے تے اے میرے ہاتھ موجود ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری دی حدیث نمبر ہے 782۔ اے پھکا سمجھ لو، اے دار ابن اعظم بیروت لبنان دا چھاپا صحیح البخاری حدیث نمبر 782۔ راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو امام آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تے تسی آکھیا کرو آمین، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تے جدی آمین فرشتیاں دی آمین ورگی ہو گئی، کیونکہ ادوں فرشتے بھی آمین آندے نے، جدی آمین فرشتیاں دی آمین ورگی ہو گئی اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی آنے بھابیو فرشتیاں دی سن دی ہے تہاڈی بھی نہیں سننی چاہیے، گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آتی؟ بھی جے فرشتیاں دی سن دی ہے تے تسی بھی سناؤ، تے جے فرشتیاں دی نہیں سن دی تے پھر تہاڈی بھی نہیں سننی چاہیے، کیونکہ سرکار فرماندے نے جدی آمین فرشتیاں دی آمین رنگی ہو گئی تے اللہ او دے پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا، تے جے فرشتیاں دی اچھی نہیں سن دی تے پھر ساڈی بھی اچھی نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کو بھی لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 782۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ نماز کے مسائل میں سے جو ما بہ النزاع ہے وہ رفع یدین کا مسئلہ، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس مسئلے کو جان بوجھ کر ہوا دی جاتی ہے۔ مرزا پتہ کی آندا ہے توحید دی پہلی سیڑھی رفع یدین ہے، وہ توحید نہ رکھیا سو وہابیت دا، بھی وہابیت دی پہلی سیڑھی رفع یدین، وہ پہندی سٹے گل ہی یہ کر دینے جی اے رفع یدین نہیں کرتے جی، یہ اینیاں حدیثاں نے جی رفع یدین نہیں کرتے جی، رفع یدین انج کر دینے بھی جویں نماز رفع یدین تو بغیر ہوندی ہی نہیں، حالانکہ یہ مسئلہ بھی باقی مسائل کی طرح ہے کہ کوئی بندہ رفع یدین کرے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور کوئی بندہ رفع یدین نہ کرے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی مسئلہ ما بہ النزاع جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، ثواب کس میں زیادہ ہے، رفع یدین کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ تو ہمارے نزدیک نہ کرنے میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس پر میں حدیثیں بھی آپ حضرات کو لکھواتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، وہابیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں ابو الوفا ثناء اللہ صاحب امرتسری، سرگودا میں مدفون ہیں، ان کی کتاب ہے یہ، جس کا مناظرے بھی جس کے ہوتے رہے، مکالمے ہوتے رہے مرزا قادیانی کے ساتھ۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہابیوں کی طرف سے یہ بہت بڑا مناظر تھا۔ اس کی کتاب ہے اہل حدیث کا مذہب، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اہل حدیث کا مذہب، جس میں جماعت اہل حدیث کے مسائل مسلمہ کا بیان اور ان سے افترایات کا دفعیہ ہے، یعنی جو مسائل اہل حدیث حضرات قبول کرتے ہیں ان کا بیان ہے، اور ان کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے اس میں، یہ اس کا مختصر سا مفہوم ہے۔ یہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ شائع ہوا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 52، اور یہاں بحث موجود ہے رفع الیدین کی، یہ دیکھیں رفع الیدین بحث موجود ہے۔ اب وہ لکھتا کیا ہے، آپ حضرات بھی اس کی عبارت لکھیں۔
وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانے مستحب ہیں. کانوں تک اٹھانے مستحب ہیں. لو جی نہ رولا کی پایا ہے سنت 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 سنت. اے مولوی صاحب کی آندے نے مستحب درجہ سنت سے نیچے والا ہوتا ہے. وہ خود ہی آگے بیان کرے گا کہ مستحب کیا ہے. آگے لکھتے ہیں ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے. رفع یدین، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین دونوں ہاتھ، تو ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. تے جڑا آکھے نماز ترٹ جاندی اونوں آکھ پہلے لعنت اللہ علی الکاذبین دا توق اے دے گل چ تے پاؤ نا. یہ جڑا تہاڈا وڈا لکھ گیا ہے یا تے پھر اے کوڑا ہے تے یا تسی جھوٹ مار رہے ہو. کیا کہتا ہے؟ نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. آگے لکھتے ہیں مستحب امر کے لیے، یعنی مستحب کام کے لیے، مستحب امر کے لیے تو دوام فعل ضروری نہیں. دوام، دال واو الف میم، یعنی ہمیشہ. مستحب امر کے لیے تو دوام فعل یعنی کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا یہ ضروری نہیں ہے. دوام فعل ضروری نہیں. دوام تو موجب وجوب ہے. وہ کہتا ہے اگر نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ کرتے ہوتے تو رفع یدین واجب ہوتا. سرکار نے ہمیشہ نہیں کیا اس لیے رفع یدین واجب. یہ تو وہ بھی مندے نے کہ ہمیشہ نہیں کیتا. یہ تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں کیا. کہتا ہے دوام تو موجب وجوب ہے. لکھ لیا. سنت یا مستحب تو وہی ہوتا ہے، سنت یا مستحب تو وہی ہوتا ہے. آگے عربی عبارت لکھی ہے کہ فعل مرہ و ترک اخرى، یعنی کدی کیتا تے کدی چھڑ دیتا. آگے اس نے بریکٹ میں اس کا ترجمہ بھی لکھا، وہ آپ ترجمہ ہی لکھ لیں. وہی ہوتا ہے کہ کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو، کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا. تو یہ وہ رسالہ ہے جس میں اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے مسائل مسلمہ کا بیان تھا. اس وقت جو وہابیوں کو مسائل تسلیم تھے، جن پر ان کا اتفاق تھا، وہ مسائل اس میں بیان کیے گئے. تو ان کے بڑے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. اور یہ ان کے نزدیک مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات مسلمہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل ہمیشہ نہیں کیا. اس لیے
اس پر اتنا جھگڑا کرنا اور کہنا جی نہیں یہ رفع دین کرو گے تو پھر ہی، اور اتنا اس پر زور دینا کہ جی آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ان کے دھوکے ہیں اور فراڈ ہے، اور اپنے بڑوں کی کتابوں سے جہالت کا ثبوت ہے کہ ان کے بڑے جو واقعتاً ان کے نزدیک بھی ان کے بڑے تھے، وہ کیا لکھ گئے اور یہ اس مسئلے کو کیا سے کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ حوالہ لکھیں جی اہل حدیث کا مذہب، صفحہ 52 تا 54۔ تسی ایدا مزہ لو جو نہیں کر جڑا پیچھے لکھ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئیے اب ہم حدیثوں کی طرف چلتے ہیں۔